آج سائنس پڑھنے والا بچہ البتہ سائنس میں بھی کچھ مسئلہ ہے، جیسے ارتقاء کی تھیوری کو بایولوجی کیسے بناتی ہے، لیکن بایولوجی یا فزکس وغیرہ کوئی خالص سائنس نہیں سمجھتا ہے. یہ خالص سائنس ان کے دماغ میں ہے کوئی چیز جو مسلمان لوگوں کو بناتی ہے. جیسے علامہ اقبال کے ہاں ایک سائنس کا تصور ہے جس کو ہم ریکنسٹرکشن پڑھ رہے ہیں، تو وہاں بھی ہم نے کافی اس پہ بات کی ہے. خالص سائنس ریاضی ہے. یہ عجیب و غریب بات میں نے سنی ہے، ریاضی کا سائنس سے کوئی تعلق تو ہے کائناتی علم ہے، لیکن ریاضی سائنس ریاضی اکثر سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں الگ سے محض ریاضی پڑھنے سے کتنے موضوع پیدا ہوتے ہیں اس کا ڈیٹا نکالنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، اصل چیز الہاد نہیں ہے، اصل چیز سیکولرائزیشن ہے. یعنی مطلب یہ کہ نیوٹن جو تھا وہ واحد تھا، یونیٹیرین تھا، یعنی وہ تصویر کو بھی نہیں مانتا تھا، پروٹیسٹنٹ جیسا ہی تھا. لیکن پروٹیسٹنٹزم ہی نے یورپ میں جو ہے بے دینی اور انسان پرستی اور سرمایہ کی بنیاد رکھی یا اس کو جواز فراہم کیا. تو الہاد تو سائڈ ایشو ہے، یعنی الہاد خدا کا انکار کرنا. اصل مسئلہ یہ نہیں کہ خدا کا انکار، شرک اصل مسئلہ ہے. اور شرک یہ ہے عصر حاضر کا کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. فرائض من اتخذ الہہ ہواہ، یہ پوری اس بنیاد پہ تہذیب بنائی گئی. اور اس تہذیب میں چاہے وہ اس کے انفرادی پہلو ہے جس کو لبرلزم کہتے ہیں، اجتماعی مارکسزم، سوشلزم، کمیونزم، کمیونٹیرینزم، سوشل ڈیموکریسی اور نیشنلزم. تو بنیاد جو اس سوکل تہذیب کی ہے وہ شرک ہے، الہاد نہیں ہے. اس لیے مطلب جو لوگ الہاد کی باتیں انہوں نے اٹھائی، یہ ایک مطلب سائڈ ایشو کو مین ایشو بنانے کی کوشش کر رہا. بہرحال سائنس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں اور سائنس کے مختلف تصورات عمومی